کیا دستور، دین نبی کا دستور، کتاب اللہ کا منشور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن والاہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، رواه البخاری ومسلم۔ قابل احترام ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اربعین نوویہ کا سلسلہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے اربعین نوویہ سے تیسری حدیث پڑھی، جس کے راوی حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہتے ہوئے سنی کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز کو قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ اور نمبر 5، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ محترم سامعین و سامعات، راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، جن کا مختصر تعارف کچھ اس طرح سے ہے۔ آپ کا نام عبداللہ بن عمر بن الخطاب بن نفیل القرشی العدوی ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن اور آپ کی ماں کا نام زینب بنت مدعون، جو کہ عثمان بن مدعون کی بہن تھی۔ آپ کی پیدائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے 1 یا تقریباً 2 سال بعد ہوئی، اور آپ کے والد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مشرف باسلام ہوئے، جس وقت تقریباً آپ کی 4 سال کی عمر تھی۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی زندگی میں بہت ساری خصوصیتیں رکھی تھیں۔ آپ کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت آپ کو یہ ملے گی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک بڑی تعداد جو حدیثوں کی ہے اس کی روایت کرنے والوں میں سے ہیں۔ جو لوگ بہت زیادہ روایتیں بیان کیے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کو مکثرین کہا جاتا ہے، آپ کا شمار مکثرین روایت میں ہوتا ہے۔ آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو روایتیں سنی، جو روایتیں آپ نے بیان فرمائیں، ان کی تعداد 2630 پر 6 ہے۔ 2630 حدیثوں کو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور آپ نے بیان فرمایا۔ اسی طرح دوسری خصوصیت آپ کو یہ بھی ملے گی، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو مکثرین فتویٰ میں شمار فرمایا ہے کہ وہ صحابہ جو زیادہ تر فقہی مسائل بیان کرتے تھے، فتویٰ دیا کرتے تھے، تو ان صحابہ میں آپ کا شمار ہوا کرتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے متعلق یہ بات بیان فرمائی، مکث 60 سنة یفتین الناس، کہ 60 سال تک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فتوے کی ذمہ داری کو سنبھالا۔ 60 سال تک آپ لوگوں کو فتویٰ دیتے رہے،
دین کے مسائل کو سمجھاتے رہے۔ اور آپ کی نمایاں خصوصیت آپ کو یہ بھی ملے گی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے کو اپنانے میں سر فہرست ہوا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کے بڑے حریص ہوا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب سفر میں جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، جہاں آپ قضائے حاجت کرتے، جس جگہ آپ اترتے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی نبی علیہ السلام کی زندگی کو، نبی علیہ السلام کی سیرت کی محبت میں آپ اسی جگہ اترتے جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام اترا کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جو ہے اپنی ضرورت پوری کرتے، وہیں جا کر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی اپنی ضرورت پوری کیا کرتے تھے۔ آپ کی عبادت کا اگر معاملہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے بیٹے خود سالم کہا کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رات کا اکثر حصہ عبادتوں میں گزار دیتے تھے، رات کا اکثر حصہ آپ کا عبادتوں سے معمور ہوا کرتا تھا۔ اگر آپ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا انفاق دیکھنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا کرتے تھے، بہت زیادہ خرچ کرنے والے، ایک مرتبہ انہوں نے تقریباً 5 غلام خریدے، 5 غلاموں کو انہوں نے خریدا، اور 5 غلاموں کو انہوں نے، جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے نماز پڑھائی تو 5 غلام نماز پڑھے۔ نماز ختم ہونے کے بعد عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہ تم نے کس کے خاطر یہ نماز پڑھی ہے؟ سارے غلاموں نے یہ جواب دیا کہ ہم نے اللہ کے خاطر نماز پڑھی ہے۔ عبداللہ ابن عمر یہ بات سن کر ان سب کو آزاد کر دیتے ہیں۔ تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ کا حال کیا تھا عبداللہ ابن عمر کا۔ اسی طرح آپ کی وفات سن 74 سن ہجری، یعنی 60 پر 4 سن ہجری، 70 پر 4 سن ہجری میں آپ کی ہوئی، 70 پر 4 سن ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ تقریباً آپ کی عمر 80 پر 6 سال کی تھی۔ اتنی عمر پا کر آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے حدیث کا مقام اور مرتبہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو حدیث ہے بنی الاسلام علی 5، اس حدیث کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ یہ وہ حدیث ہے ایک مسلمان کے درمیان، ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی حدیث ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس حدیث میں اسلام کے بنیاد بیان کیے گئے ہیں، اسلام کے اساس کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اسلام کی بنیادوں کا ذکر اس حدیث میں ملتا ہے۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے مقام اور مرتبے کے سلسلے میں یہ بات بیان فرمائی، ان هذا الحديث اصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده وقد جمع ارکانه۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ حدیث ہے، بڑی عظیم حدیث ہے، اصل کی حیثیت رکھتی ہے یہ حدیث، دین کی معرفت کے سلسلے میں یہ حدیث بنیادی حیثیت کے حامل ہے، اور اسی پر دین کی معرفت کے سلسلے میں علماء اکرام کا اعتماد ہے، اور اس حدیث نے دین اسلام کے ارکان کو جمع کیے ہوئے۔ اس حدیث کی مختصر شرح کچھ اس طرح سے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ اس ٹکڑے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسلام کے ارکان کو سمجھانے کے لیے، اسلام کی بنیادوں کو بتانے کے لیے نبی علیہ السلام نے ایک عمارت جو حصی طور پر ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اس سے مشابہت دی کہ جس طرح ایک عمارت 5 پلروں پر کھڑی رہتی ہے، جس طرح ایک عمارت کو کھڑی رہنے کے لیے 5 پلروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب تک وہ پلر باقی رہتے ہیں اس وقت تک عمارت باقی رہتی ہے۔ اگر ان بنیادوں میں سے کوئی بنیاد یا کوئی پلر گر جائے تو وہ عمارت گر جاتی ہے، منہدم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اسلام ایک عمارت ہے، اس کے جو پلرز ہیں، اس کے جو بنیادیں ہیں، اس کے جو ستون ہیں، وہ 5 ستون ہیں۔ اگر ان 5 ستونوں میں سے ایک ستون ختم ہو جائے، ایک بنیاد نکل جائے، ایک اساس ختم ہو جائے، تو اسلام نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی، اسلام سب کا سارا منہدم ہو کر رہ جاتا ہے۔
بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، یعنی اسلام کی بنیاد ان 5 پلروں پر قائم ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلی چیز کا تذکرہ فرمایا، شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ شہادت کا یہ لفظ جب بھی جس حدیث میں یا جس نص میں یہ لفظ آتا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دل سے بھی تصدیق کریں اور اپنے زبان سے بھی اس کا اقرار کریں، اپنی زبان سے بھی اس کا اعلان کریں، اپنے دل میں اعتقاد اور یقین رکھتے ہوئے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار اور اعلان کریں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ہاں دنیا میں بہت سارے معبودان ہیں، لیکن وہ سب کے سب باطل ہیں۔ سچا معبود عبادت کا مستحق اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اور اس بات کی گواہی دینا، اپنے دل سے بھی یقین رکھنا، اپنی زبان سے بھی اعلان کرنا، اقرار کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس بات کی بھی آدمی اپنے دل اور زبان سے گواہی دے۔ اسی کو شہادتین کہا جاتا ہے۔ یہ شہادتین دراصل اسلام کے جو بقیہ 4 ارکان کی بنیاد اور اساس ہیں، اس کے بعد جتنے بھی ارکان آ رہے ہیں وہ سب کے سب اسی کے تابع ہیں، اسی کے تابع ہیں۔ اصل یہی 2 جملے ہیں، اس کے بعد آنے والے جو باقی ارکان ہیں وہ اس کے تابع ہیں۔ حضرات، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ جو 2 کلمے ہیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ کا تقاضا اخلاص ہے، شہادت ان محمد الرسول اللہ کا تقاضا متابعت رسول ہے۔ یعنی آپ اگر شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں تو پھر لازمی ہے کہ ہم اور آپ اخلاص کو اپنائیں، اخلاص کی بنیاد پر عبادتوں کو انجام دیں۔ جب ہم اپنی زبانوں سے شہادت اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ ہمارا ہر عمل ہو نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے اسوے کے مطابق ہو۔ یہ متابعت رسول کا متقاضی ہے۔ شہادت ان محمد رسول اللہ کے بہت سارے تقاضے ہیں، جن میں سے ایک تقاضا میں نے ذکر کیا متابعت رسول، دوسرا تقاضا تصدیقہ فیما اخبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی شکل میں، چاہے قرآن کی شکل میں ہو یا سنت کی شکل میں ہو، آپ جو وحی لے کر آئے اس وحی کی تصدیق کرنا، آپ کی احادیث کی تصدیق کرنا، آپ کی باتوں کو سچ تسلیم کرنا، آپ کی باتوں کو سچ ماننا، سچ ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ محمد رسول اللہ کا بہت ہی اہم تقاضا ہے۔ محمد رسول اللہ کا ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے طاعتہ فیما امر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو بجا لانا، ان چیزوں پر عمل کر کے دکھانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک اہم تقاضا ہے، شہادت کا ایک اہم تقاضا ہے۔ اسی طرح شہادت ان محمد رسول اللہ کا ایک اہم تقاضا اجتناب ما نہى عنہ وانزجر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے کہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، رک جانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کا ایک اہم تقاضا ہے۔ اسی طرح شہادت ان محمد رسول اللہ کا ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں تو نبی علیہ السلام کی اقوال پر، نبی علیہ السلام کے افعال پر دنیا کے کسی شخص کے قول اور فعل کو مقدم نہیں رکھا جا سکتا، نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا قول آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل آ گیا، وہی ہمارے لیے حجت ہے۔ جب وہ صحیح سند کے ساتھ آ جائے تو دنیا کے کسی آدمی کے قول کو ہم نہیں لے سکتے، کسی بھی آدمی کا قول معتبر نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور قول کے آ جانے کے بعد اس کو تسلیم کر لیں اور
اللہ کے نبی کے قول اور فعل پر کسی امام کے قول کو مقدم نہ رکھیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اجمع العلماء على ان من استبانت له سنة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يجوز لأحد ان يدعها لقول احد من الناس كائنا من كان، کہ جس آدمی کے پاس نبی کی سنت واضح ہو جائے اس آدمی کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ دنیا کے کسی آدمی کے قول کو اختیار کر کے نبی کی بات کو چھوڑ دے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کا ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم بدعتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ ایسی کوئی نئی چیز ہم اپنی طرف سے دین کے نام پر ایجاد نہ کریں جس چیز کو پہلے نبی نے اختیار نہیں کیا۔ یہ ایک اہم تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدعتوں سے بچائے رکھیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا، کہ جو حصہ، جو کام، جو فعل، جو اعتقاد نبی کی زندگی میں دین کا حصہ نہیں تھا، آج کے دن بھی وہ دین کا حصہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ کی شہادت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدعتوں سے بچائے رکھیں، کسی بھی قسم کی بدعتوں کو ایجاد کرنے سے احتراز کریں اور پرہیز کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کا ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کو جو مقام دیا اس مقام پر ہم رکھیں، اس مقام سے نہ نبی کو ہم گھٹائیں، اس مقام سے ہم نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچا کریں۔ ایک اہم تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو خصوصیات جو صرف اللہ کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں، جیسے علم غیب کا معاملہ ہے، چاہے لوگوں کو جو ہے دینے والا معاملہ ہے، لوگوں کے مشکلات کو دور کرنے والا معاملہ ہے، لوگوں کی تکلیفوں کو سن کر ان کی دعاؤں کو سننے کا معاملہ، لوگوں سے تکلیفوں کو دور کرنے کا جو معاملہ ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی خصوصیات میں سے ہے۔ ان چیزوں کو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ دیں، یہ ایک اہم تقاضا ہے۔ ہم یہ نہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلقاً عالم الغیب ہے، ہم یہ نہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری باتوں کو سن کر ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، ایسا نہ کہیں۔ اگر اس طرح ہم کہیں گے پھر مطلب یہ ہو جائے گا کہ ہم نے صحیح معنوں میں نبی علیہ السلام کی نبوت و رسالت کو جو ہے نہیں مانا ہے۔ یہ شہادت ان محمد رسول اللہ کے کچھ تقاضے تھے۔ دوسرے نمبر پر دوسرا رکن پیارے نبی نے اس حدیث میں جو بتایا، فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے رہو۔ نماز کو قائم کرنا یہ اسلام کا دوسرا بنیادی ایسا رکن ہے جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ محترم حضرات، اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہوئے آدمی ظاہر و باطن کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اس کے ظاہر میں بھی نماز کے ارکان، نماز کے جو شروط ہیں، نماز کے جو واجبات ہیں، نماز کے جو سنتیں ہیں، ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے نماز پڑھے اور نماز اس کے وقت پہ ادا کرے۔ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو، حضور قلبی کے ساتھ وہ نماز پڑھے، اس احساس کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کرے، نماز پڑھے کہ رب ذوالجلال اس کے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے مراقبت کے احساس کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کے اس کے وقت میں پورے ارکان، پورے شروط، واجبات و سنتوں کو ادا کرتے ہوئے نماز کا اہتمام کرنا، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ اسی کا حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا اسی کا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز ہماری ہو رہی ہے جس میں ارکان نہیں ہو رہے، اطمینان نہیں ہے نماز میں، یا وقت کے علاوہ کسی اور دوسرے وقت میں ہم نماز پڑھتے ہیں، یا ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمارا دل و دماغ نماز سے باہر ہے، اس کو اقامت صلاۃ نہیں کہا جاتا ہے۔ یہ نماز
ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی عبادت ہے۔ یہ نماز ہم اور آپ کے لیے نور ہے، جس کے ذریعے سے حق و باطل کے درمیان آدمی تمیز کرتا ہے، جس کے ذریعے سے ایک آدمی فاحشات و منکرات سے بچ جاتا ہے۔ یہ نماز نور ہے جس کی بنیاد پر انسان کے دل و دماغ کے اندر اطمینان و سکون پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ نماز ہے اگر وہ مسلمان پابندی سے اس کو ادا کر لے، اسلامی شریعت کی نظر میں وہ حقیقی معنوں میں مسلمان کہلاتا ہے۔ اگر وہ نمازوں کے سلسلے میں کوتا ہو، نمازیں نہ پڑھتا ہو، تو اسلام کی نظر میں وہ سچا مسلمان نہیں کہلاتا۔ یہ وہ نماز ہے، اسی نماز سے متعلق اللہ رب العالمین قیامت کے دن پوچھے گا، سوال کرے گا کہ سب سے پہلے اللہ کی عبادات کے سلسلے میں جس چیز کے بارے میں، جس عبادت کے بارے میں اللہ پوچھے گا وہ نماز ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا جس آدمی کی نماز صحیح ہو وہ کامیاب ہو جائے گا، جس آدمی کی نماز صحیح نہ ہو، جس آدمی کی نمازیں جس آدمی کے پاس نہ ہو تو وہ آدمی قیامت کے دن ناکام ہو کر رہ جائے گا اور نامراد ہو کر رہ جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا رکن بتاتے ہوئے فرمایا وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ نماز جہاں بدنی عبادت ہے وہیں زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں میں سے ایک مخصوص لوگوں پر جن کا مال نصاب تک پہنچ چکا ہے ان پر زکوٰۃ کو فرض قرار دے دیا اور مخصوص لوگوں تک پہنچانے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، جس کی تفصیل سورہ توبہ میں آئی ہے۔ اور مخصوص وقت میں یعنی جب سال گزر جاتا ہے اس کے بعد زکوٰۃ کا مال جو ہے اس کے مستحقین تک دے دیا جائے۔ یہ زکوٰۃ ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ کا مقام اور مرتبہ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ نے جہاں کہیں نماز کا تذکرہ فرمایا وہیں زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا۔ دو باتیں بتانے کے لیے، پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح ایک نماز مالی عبادت ہے اسی طرح زکوٰۃ، جس طرح نماز بدنی عبادت ہے اسی طرح زکوٰۃ مالی عبادت ہے، یعنی نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین کا حق ادا ہوتا ہے اور زکوٰۃ کے ذریعے بندوں کا حق ادا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح نماز کا مقام اور مرتبہ اسلام میں حاصل ہے اسی طرح زکوٰۃ کا مقام اور مرتبہ بھی اسلام میں حاصل ہے۔ زکوٰۃ اگر آدمی کا مال نصاب تک پہنچ جائے زکوٰۃ ادا کرنے میں وہ کوتاہی سے کام نہ لے۔ اگر وہ کوتاہی سے کام لے گا، میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے اس جمع کیے ہوئے مال کو، جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، ایک اژدہے کی شکل دے دیتا ہے۔ اژدہا جو سانپ ہوتا ہے وہ ایک سانپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے قیامت کے دن، اور اس سانپ کے ذریعے اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے انا مالک انا کنزک، تیرا میں وہ مال ہوں جو دنیا کی زندگی میں تو زکوٰۃ ادا کیے بغیر اپنے پاس جمع کر کے رکھتا تھا، میں وہ خزانہ ہوں جس خزانے کو تو اللہ کے راستے میں دیا نہیں کرتا تھا، وہ خزانہ جس خزانے کو اللہ تعالیٰ نے مجھے آج اس سانپ کی شکل دے کر تجھے عذاب دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے مجھے مسلط فرمایا ہے۔ لوگوں زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے جہاں ہم اور آپ کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی، مال میں اضافہ ہوتا ہے، وہیں زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، ہمارا مال صاف ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا رکن بتاتے ہوئے فرمایا وصوم رمضان، کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا یہ اسلام کا چوتھا بنیادی رکن ہے۔ رمضان المبارک جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ شہر الصیام ہے، یہ روزوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں مسلمان عاقل بالغ صحت مند آدمی، عورتیں ہیں تو حیض و نفاس سے اگر پاک ہیں اور وہ مسافر نہیں ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض قرار دے دیا ہے۔ ایسے لوگوں پر ضروری ہے کہ رمضان کے پورے مہینے کے روزوں کا اہتمام کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین بے حساب عطا کرے گا، جس کا کوئی حساب نہیں، جس کی کوئی لمٹ نہیں۔
بے حساب اللہ رب العالمین روزوں کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ وہ روزہ ہے کہ جس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اور جو آدمی روزے رکھتا ہے جہاں اس کی زندگی میں معنوی اعتبار سے فائدے نصیب ہوتے ہیں، اجر و ثواب ملتا ہے، وہیں جسمانی اعتبار سے بھی رب ذوالجلال نے بہت سارے فوائد روزے کے اندر رکھے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے روزوں کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آدمی بغیر کسی شرعی عذر کے روزے چھوڑ دے رمضان کے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو الٹا لٹکایا جاتا ہے، الٹا لٹکایا جاتا ہے اور ان کے جبڑوں کو چیر دیا جاتا ہے جس سے ان کے خون بہنے لگتا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو لوگ وقت سے پہلے روزہ افطاری کرنے والے، سورج غروب ہونے سے پہلے روزہ توڑنے والے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس قسم کے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کرے۔ پانچواں، اور یہ روزہ بدنی عبادت ہے، اور پانچواں رکن پیارے نبی نے فرمایا وحج البیت، کہ حج بیت اللہ کا حج کرنا، حج بیت اللہ کرنا۔ اور جو لوگ اس کے مستطیع ہیں، جن کے پاس طاقت ہے بدنی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دے دیا کہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ حج بیت اللہ کیا کریں۔ اور حج بیت اللہ کی ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ حج جہاں مالی عبادت ہے وہیں بدنی عبادت بھی ہے۔ دونوں عبادتوں کو اللہ رب العالمین نے اس میں جمع کر دیا۔ آدمی اپنا پیسہ بھی لگاتا ہے، آدمی اپنے بدن سے محنت بھی کرتا ہے، دونوں قسم کی عبادتوں کو انجام دیتا ہے اس ایک عبادت میں۔ حج بیت اللہ کے سلسلے میں پیارے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی حج کر لے، اس کے اندر فسق و فجور کے کام نہ کرے، فاحشات کے کام نہ کرے، تو وہ اپنے گھر لوٹتے ہوئے اس حالت میں لوٹتا ہے کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنم دیا ہے، یعنی بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہو کر وہ حج کر کے لوٹتا ہے۔ سارے کے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین حج کے ذریعے سے معاف کر دیتا ہے۔ محترم حضرات، حج بیت اللہ یہ پانچواں رکن ہے جس کو اختیار کرنا یہ صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 ارکان بتائے ہیں اسلام کے، جس پر اسلام قائم ہے، اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ اس حدیث سے حاصل ہونے والے کچھ فوائد کچھ اس طرح سے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے بڑے بہترین انداز سے دیا کرتے تھے، بات سمجھانے کی کوشش کرتے تھے صحابہ کرام کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی بات سمجھانے کے لیے جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اس چیز کا سہارا لے کر لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ اسی لیے ایک معلم، ایک مدرس کے لیے اس میں ایک سبق ملتا ہے، ایک درس ملتا ہے، ایک فائدہ ملتا ہے کہ وہ اپنے طلباء کو کوئی بات سمجھا رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، ایسے وقت میں مثالوں کا استعمال کرے، ایسے وقت میں حسی چیزوں کے ذریعے معنوی چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ دوسرا فائدہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسلام کے جو 5 ارکان بتائے گئے ہیں اس کا کیا مقام اور مرتبہ اللہ کے نبی نے رکھا ہے، کہ یہ وہ ارکان ہیں، یہ وہ پلرز ہیں جس پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہم اور آپ کی زندگی میں ختم ہو جائے تو ہم مسلمان نہیں رہ جاتے، اسلام کے دائرے سے نکل جاتے ہیں۔ اور اس حدیث میں ایک اہم فائدہ یہ بھی ملتا ہے، کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے 2 چیزوں کا ہونا شرط ہے، ایک ہے اخلاص، دوسرا ہے نبی علیہ السلام کا بتایا ہوا طریقہ۔ یہ 2 شرطوں کی بنیاد پر ہی ہم اور آپ کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ چوتھا فائدہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو سب سے پہلے فرائض کا اہتمام کرے، فرائض کو ترجیح دے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھتا، ایسا ہے کہ ماشاءاللہ آدمی نفل روزوں کا اہتمام کر رہا ہے، رمضان کے روزے نہیں رکھتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس حدیث میں یہ فائدہ ملتا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ سب سے پہلا فوکس، سب سے پہلے نمبر پر اس کی ترکیز، اس کی توجہ فرائض پہ ہونی چاہیے، فرائض پر وہ عمل کرنے کا سب سے پہلے حریص بنے۔ اور اسی طرح اس حدیث کے اندر نماز کا مقام اور مرتبہ بتایا گیا کہ شہادتین کے بعد سب سے پہلے جس رکن کا ذکر ہوا ہے وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ پتہ یہ چلا
کہ اسلام کے 4 ارکان میں شہادتین کے بعد سب سے زیادہ کسی عبادت کو حاصل ہے مقام اور مرتبہ تو وہ نماز کو حاصل ہے، وہ نماز کو حاصل ہے۔ اور اسی طرح 5واں جو اہم فائدہ اس حدیث سے جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ شہادتین کا مقام اور مرتبہ، کلمہ شہادتین، اللہ کی گواہی دینا وحدانیت کی، نبی علیہ السلام کی رسالت جو کلمہ شہادتین ہے، اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ 2 ایسی بنیادیں ہیں، اس کے بعد آنے والے جتنے بھی ارکان ہیں سب کے سب اسی کے تابع ہیں، اس بات کا بھی پتہ ہم لوگوں کو چلتا ہے۔ آخری نقطہ اس حدیث کے درس سے متعلق یہ ہے کہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا ایک اہم قاعدہ ہے، ایک اہم قاعدہ ہے۔ اہل علم کہتے ہیں فی الدین تقدم الرکائز علی التوابع، فی الدین تقدم الرکائز علی التوابع۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو دوسرے الفاظ میں فتح الباری میں یہ بات لکھی، من شغلہ الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغلہ النفل عن الفرض فهو مغرور۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سادہ سیدھا مطلب یہی ہے کہ نوافل سے زیادہ فرائض کا اہتمام کرنے کی حرص ہونا چاہیے۔ میں نے بتایا ایسا نہ ہو کہ آدمی فرائض کو چھوڑ رہا ہے، نفل عبادتوں کو انجام دے رہا ہے، نہیں، سب سے پہلے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ نفل عبادتوں سے زیادہ فرائض میں مکمل فرائض پر عمل کرے، مکمل فرائض پر عمل کرے۔ جس آدمی کو فرض عبادتیں نفل عبادتوں سے مشغول کر دے وہ معذور سمجھا جائے گا، قابل عذر مانا جائے گا، اور جس آدمی کو اس کی نفل عبادتیں اس کے فرض سے غافل کر دے وہ مغرور مانا جائے گا، یعنی وہ گنہگار شمار کیا جائے گا۔ اسی لیے فی الدین تقدم الرکائز علی التوابع، فرائض کو نوافل پر مقدم رکھنا چاہیے عبادتوں کے معاملے میں۔ یہ بنیادی قاعدہ اس حدیث سے ہم اور آپ کو ملتا ہے۔ محترم حضرات، اس کے بعد کی حدیث